حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی میں ان کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کا ایک اہم واقعہ رونما ہوا، جسے قرآن کریم میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے نسل انسانی کی ابتدا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو اللہ تعالی نے اپنی قدرت سے پیدا فرمایا، پھر ان دونوں کے ملاپ سے نسل انسانی کی ابتدا فرمائی، جیسا کہ سورہ نساء میں ارشاد ہے۔ ترجمہ: اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی زوجہ کو پیدا فرمایا، اور ان دونوں سے کثرت سے مرد اور عورت پھیلا دیے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد میں دستور نکاح۔ منقول ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام ایک وقت میں دو بچے پیدا فرمایا کرتی تھیں، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ جب یہ جوان ہو جاتے تو حضرت آدم علیہ السلام ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی کے ساتھ نکاح فرما دیا کرتے تھے۔ ایک تو یہ اللہ تعالی کی طرف سے حکم تھا، اور دوسرا یہ کہ انسان صرف حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہی سے ہونے تھے، کسی اور جن سے نہیں، اس لیے اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہ تھا۔ انہی کی اولاد میں قابیل اور حابیل دو لڑکے تھے، جن کے ساتھ ایک ایک لڑکی بھی پیدا ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں قابیل اور حابیل کا واقعہ۔ سورہ المائدہ کی آیت 27-31 میں ارشاد باری تعالی ہے۔ ترجمہ: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا سچا واقعہ بھی سنا دیجیے۔ جب ان دونوں نے اللہ تعالی کے لیے قربانی پیش کی، ان میں سے ایک کی قربانی تو قبول ہو گئی، لیکن دوسرے کی قربانی قبول نہ ہوئی، تو وہ کہنے لگا، میں تجھے قتل کر ڈالوں گا۔ پہلے نے کہا، بلا شبہ اللہ تقوی اختیار کرنے والوں کا ہی عمل قبول کرتا ہے۔ اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہرگز ہاتھ آگے نہ بڑھاؤں گا۔ بے شک میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ تو اپنے ذمہ میرے بھی تمام گناہ لے لے اور پھر تو دوزخ میں شامل ہو جائے۔ ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ آخر کار اس کے برائی کی دعوت دینے والے نفس نے اسے اپنے بھائی کا قتل پر آمادہ کر دیا اور اس نے اسے قتل کر ڈالا۔ پھر وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو کھودنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے دفنائے۔ یہ دیکھ کر وہ کہنے لگا، ہائے افسوس، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپانے کی تدبیر نکال لیتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں ایک مرتبہ قابیل اور اس کی بہن پیدا ہوئی، اور دوسری مرتبہ حابیل اور اس کی بہن پیدا ہوئی۔ سابقہ اصول کے مطابق قابیل کی بہن کا نکاح حابیل سے اور حابیل کی بہن کا نکاح قابیل سے ہونا تھا۔ اتفاق کے طور پر قابیل کی بہن حابیل کی بہن کی نسبت زیادہ خوبصورت تھی، اس لیے قابیل نے چاہا کہ اس کی شادی حابیل کی بہن کے بجائے خود اپنی ہی بہن سے ہو جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل سے کہا کہ اپنی بہن سے حابیل کو نکاح کر لینے دو، لیکن قابیل نے انکار کر دیا اور سمجھانے کے باوجود اپنی ہی بہن سے خود نکاح کرنے پر اصرار کرتا رہا۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں سے کہا کہ تم اللہ کی راہ میں بطور نذرانہ قربانیاں پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہی حق پر ہوگا۔ حابیل بکریاں پالتا تھا، اس نے ایک موٹی تازی بکری قربان کی، اور قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا، اس نے گھٹیا قسم کا اناج اللہ کی راہ میں پیش کیا۔ دونوں نے اپنی اپنی قربانی میدان میں رکھ دی۔ آسمان سے آگ آئی اور حابیل کی قربانی کو کھا گئی، جو اس کی قبولیت کی علامت تھی۔ قابیل کی قربانی جب قبول نہ ہوئی تو اسے غصہ آیا اور اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر ڈالا۔ جب حابیل قتل ہو گئے تو قابیل نے کھلے آسمان کے نیچے ان کی لاش رکھ دی، اس لیے کہ اسے دفن کرنے کا طریقہ معلوم نہ تھا۔ آخر کار اللہ نے دو کوے بھیجے، ان میں سے ایک نے دوسرے کو مار ڈالا، پھر اپنی چونچ سے زمین کھودنے لگا اور پھر مردہ کوا زمین میں ڈال کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ قابیل نے جب اپنی آنکھوں سے یہ ماجرا دیکھا تو شرمندہ ہو کر کہنے لگا، ہائے افسوس، میں اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں جو اپنے بھائی کی لاش کو دفن کرنے کا ٹھکانہ بھی نہ تلاش کر سکا۔ قابیل کا عبرت ناک دنیاوی انجام۔ حابیل کو قتل کرنے کے بعد قابیل کا بہت برا حال ہوا، چنانچہ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ جب قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا تو
تو اسی دن سے اللہ تعالی نے اس کا ایک پاؤں پنڈلی سمیت اس کی ران کے ساتھ ملا دیا، اور یہ قیامت تک یوں ہی ملا رہے گا۔ اس کا چہرہ سورج کی طرف کر دیا، جس طرف سورج گھومتا اسی طرف اس کا چہرہ گھومتا جاتا۔ اور حضرت عبد الرحمن بن فضالہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو اللہ تعالی نے اس کی عقل زائل اور اس کے دل میں سمجھنے کی صلاحیت ختم کر دی، اور یہ اسی طرح رہا یہاں تک کہ مر گیا۔ قابیل کا اخروی عذاب۔ قابیل کا اخروی عذاب بھی بہت سخت ہوگا، جیسا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی جان کو ظلماً قتل نہیں کیا جاتا مگر اس کے خون حق میں حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے کا حصہ ضرور ہوتا ہے، کیونکہ اسی نے ظلماً قتل ایجاد کیا۔ قابیل کا اظہار ندامت توبہ نہیں تھا۔ ندامت توبہ میں داخل ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، ندامت توبہ ہے۔ لہذا جب قابیل نے اظہار ندامت کیا تو وہ توبہ کرنے والوں میں سے ہو گیا، پھر اس کی توبہ قبول کیوں نہ کی گئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ ندامت توبہ میں داخل ہے جو گناہ پر ہو، اور قابیل کی ندامت اپنے گناہ قتل پر نہ تھی، جبکہ اس پر تھی کہ وہ دفن کرنے کا طریقہ کوے سے کیوں معلوم ہوا، خود اسے اپنے ذہن میں یہ طریقہ کیوں نہ آیا۔ شیش علیہ السلام کی تنہا ولادت اور اس کا سبب۔ حابیل کے قتل کے کچھ عرصہ بعد حضرت حوا علیہ السلام کے ہاں حضرت شیش علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور آپ علیہ السلام تنہا پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام عام معمول سے ہٹ کر تنہا پیدا ہونے کی حکمت بیان کرتے ہوئے علامہ احمد بن محمد قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت حوا علیہ السلام نے حضرت شیش علیہ السلام کو اکیلا ہی جنا، ان کے ساتھ کوئی لڑکی کی ولادت نہیں ہوئی۔ یہ اس ہستی کی عزت و تکریم کے لیے ہوا جس کی سعادت مندی کو اللہ تعالی نے نبوت کے ذریعے ظاہر فرمایا۔ علامہ ابو عبداللہ محمد بن عبد الباقی رزقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ حضرت شیش علیہ السلام کے چہرے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا، اور فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کو اس بات کی خوشخبری دینے آئے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وصیت۔ علامہ احمد بن محمد قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی وفات سے قبل حضرت شیش علیہ السلام کو وصیت فرمائی، پھر حضرت شیش علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اور آدم علیہ السلام کی فرمان کے مطابق وصیت فرمائی کہ وہ اس نور کو خوب پاک عورتوں میں ہی رکھیں۔ یہ وصیت اولاد آدم میں جاری رہی، اور ایک زمانے میں دوسرے زمانے سے منتقل ہوتی ہوتی اگلے زمانے میں منتقل ہوتی گئی۔ اللہ تعالی نے یہ نور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ میں رکھا۔ ان کے ہاں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی، جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات اور کفن دفن۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات اور تجہیز و تکفین سے متعلق حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، اے میرے بیٹو، میرا جنت کا پھل کھانے کو جی چاہتا ہے۔ چنانچہ بیٹے آپ علیہ السلام کے لیے جنتی پھل تلاش کرنے کے لیے نکل گئے۔ انہیں سامنے سے فرشتے آتے ہوئے ملے جن کے پاس حضرت آدم علیہ السلام کا کفن اور خوشبو تھی، اس کے علاوہ ان کے پاس کلہاڑے اور ٹوکریاں بھی تھیں۔ فرشتوں نے ان سے کہا، اے آدم کے بیٹو، تم کیا چاہتے ہو اور کیا تلاش کر رہے ہو؟ یا یہ کہا کہ تم کیا چاہتے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا، ہمارے والد محترم بیمار ہیں اور انہیں جنتی پھل کھانے کی خواہش ہے۔ فرشتوں نے کہا، واپس لوٹ جاؤ، تمہارے والد کی عمر پوری ہو چکی ہے۔ پھر فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے آئے تو انہیں دیکھ کر حضرت حوا علیہ السلام نے پہچان لیا اور حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ لپٹ گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، مجھ سے الگ ہو جاؤ، پہلے بھی مجھے تمہارے ذریعے ہی مصیبت پہنچی تھی، میرے اور فرشتوں کے درمیان راستہ خالی کر دو۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کر لی، انہیں غسل دیا، کفن پہنایا، خوشبو لگائی، آپ علیہ السلام کی قبر کھودی اور لحد تیار کی، پھر حضرت آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ ادا کی،
پھر قبر میں داخل ہو کر آپ علیہ السلام کو قبر میں رکھا، پھر اینٹیں لگائیں، پھر قبر سے نکل آئے اور مٹی ڈال دی، پھر فرمایا اے اولاد آدم، تمہارے لیے تجہیز و تکفین کا یہی طریقہ ہے۔ مقام دفن۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تدفین کے مقام سے متعلق مؤخرین کا اختلاف ہے۔ مشہور یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کو ہند میں اسی پہاڑ کے پاس دفن کیا گیا تھا جس پر آپ علیہ السلام جنت سے اترے تھے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ مکہ میں جبل ابو قبیس کے پاس دفن ہے، اور بعض کا یہ کہنا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تو آپ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کا جسد مبارک ایک تابوت میں رکھ لیا، پھر انہیں بیت المقدس میں دفن کر دیا۔ یہ تھی قابیل اور حابیل کے واقعہ سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام کی وفات اور تدفین تک کی مختصر تفصیل۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین، قصص الانبیاء میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر ان کی وفات تک کی تفصیل بیان کر دی گئی ہے۔ اگر آپ حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل میں ان کی متعلق ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسی اور مزید ویڈیوز ملتی رہیں۔ اللہ تعالی آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔